ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، حیات و ممات نہیں ہے. جیسے امام ہر لینگویج سمجھتا، ہر لینگویج میں تک وہ بات کریں گے. مجتہد ہر لینگویج میں بات نہیں کر سکتا. وہ رہبر تھا کیونکہ فرق تھا، کیونکہ امام کا علم الگ تھا، مجتہد کا علم الگ تھا. یہ بات میں نے کلیئر کیا. کیونکہ ایک واقعہ میں بیان کروں گا. ایک مومن تھا، وہ ہر سال حج کر رہا تھا. جب حج کر رہا تھا، حج کے بعد امام کی خطبے، چوتھی امام کی خطبے میں آتا تو اس کے ساتھ بیٹھتا، وہ حدیث سنتا تھا. ایک بار وہ اپنے گھر کے اس کی مسجد اس پر برسا، کیوں آپ کہاں جاتے ہیں، لوگ مار لے کر آپ خالی آتا ہے. اس کو بہت برا لگا یہ بات. جب واپس دوسرے سال گیا، امام کی خدمت میں گئی. امام علم غیب جانتا تھا. امام نے 10 باغ منگایا، یعنی کھانا منگایا. امام نے کہا اٹھاؤ، ناری اٹھاؤ، میرے دست مبارک پر پانی ڈالو. جب اس نے پانی ڈالا، جب تش بھر ہو، امام نے کہا تش کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا مولا پانی. اس نے کہا پانی میں غور سے دیکھو، زبرجد یاقوت اور ہیرا پوری تش بھرا ہوا ہے. امام کی موزے سے سلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی لے، یہ تحفہ لے کر جاؤ. جب اٹھایا اپنی دامن میں لے گیا، اپنی بیوی کے پاس پہنچا، بیوی کے سامنے رکھا. اس کی زوجہ نے کہا یہ کہاں سے لے؟ اس نے کہا میں ادھری سے لایا، جو آپ نے کہا نا آپ کس کے پاس ٹائم ضائع کی، یہ میں نے لیا. اس کی بیوی میں محبت اور رشک بڑھ گیا. نہیں مجھے یہ ہیرا نہیں چاہیے، مجھے اس امام کی زیارت کے صاحب کتاب لکھ رہا تھا، وہ اپنی بیوی لے کر آیا. راستے میں اس نے کس بہانے سے اس کا انتقال ہو گیا. اس کی بیوی اس نے کفن باندھ کر ایک خیمے میں رکھا، مگر دفن نہیں کیا. اتنا اس کو بھروسہ ہے امام پر کہ میرا امام ضرور زندہ کرے گا. جب امام کی خدیثی امام کے پاس پہنچا، امام نے ادریس کہا اے میرے دوست جاؤ اپنی بیوی زندہ ہو گیا. صلوات صلی علی محمد. یہ ہمارا امام ہے. ہمارا امام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اولاد ہے، یہ غیر اولاد نہیں ہے. ان کے پاس قدرت ہے، ان کو طاقت دیا. جیسے قرآن سورہ یاسین میں ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز امام مبین کے سامنے تھے، اس کی قدرت میں. کس نے دیا؟ قدرت نے عطا کیا. جیسے خدا فرماتا ہے قرآن میں شفاعت کرنے کو قیامت کے دن کسی کو حق نہیں الا جس کو میں اجازت دیتا ہوں. یعنی خدا دوسری جگہ خدا فرماتا ہے علم غیب کس کے پاس نہیں ہے، اگر جس کو میں عطا کروں گا. یہ صرف محمد اور اہل محمد کو عطا کیا پروردگار نے. صلوات اللہم صلی علی محمد. اس لیے یہ جو ڈاکٹر شریعتی نے 2 بات کہا، اگر مومن زندہ دلی بہت اہم کیا اس نے. ڈاکٹر شریعت نے کہا 2 راستہ ہے. ایک حسین کا راستہ ہے، حسین کا راستہ سر پیش کرنا، سر دینا قدرت کے راہ میں. اگر آپ سر نہیں دے سکتی کہ زینب کا راستہ پکڑو. کیا ہے زینب کا راستہ؟ تبلیغ کرو، یا تبلیغ کرو، حسینیت پہنچاؤ، دین پہنچاؤ. اگر آپ جنگ نہیں کریں گے، اگر آپ جان نہیں دے سکتا، زینب کے راستہ تبلیغ کرو. تیسرا راستہ نہیں ہے، یا زینب کا راستہ پکڑو یا حسین کا راستہ پکڑو. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بھی کچھ بہت لوگ تھا جو یزید کی پیروی کرتا، اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہنا کی شروع کرتا. اس کی رضی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس نے خدا عزت دیتا اس کو کوئی ذلت نہیں دیتا. جس کو خدا ذلت دیتا اس کو کون عزت. میں نے اس سے پہلے بھی کیا، حسین نے دانائی کیا، اس نے بھی سودا کیا. یزید نے بھی سودا کیا. یزید نے ایسا سودا بیوقوفی سودا کیا، دنیا کی خاطر آخرت کو ختم کیا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی طرف دیا. جو بھی یزید کے فیلوور سب جہنم کی طرف، جو اس کے پیچھے سب جہنم کی طرف. حسین نے بھی ایسا سودا کیا، آخرت کی خاطر اپنی آپ کو مٹائی. اتنا جلدی کیا، صبح سے ظہر تک پورا گھر لٹایا قدرت کے توحید کے خاطر. اور خود حسین جنت کا بادشاہ تھا. جتنے حسینی ہے سب جنت کا حقدار ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اور چوتھے امام سے اس نے ایک کتاب جو صفیہ سجاد صفیہ کامل دعاؤں کی شکل میں اس نے عزاداری پہنچایا. اور یہ وہ امام ہے جب وہ قید خانے سے رہا ہوا شام سے
اور واپس کربلا ہوتے ہوئے مدینہ چلا گیا. اس وقت لائن مروان گورنر تھا, اس نے ادھر مجلس شروع کیا اور یزید نے دوسرا خط لکھا, واپس بلایا اسی توق لے کر. کتنا مصیبت, ساتھ میں ام کلثوم اور جناب زینب. واپس شام آیا, شام لکھ رہا ہے ایک جہاں جناب زینب ایک درخت کے نیچے رو رہا تھا, جس درخت کے اوپر حسین کا, جناب حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا. کتاب صاحبی کتاب, ادھر ایک ندی چل رہا ہے چھوٹا سا, اسی میں جناب زینب گر پڑا. ایک وہ باغبان جو آیا, جو رکھوالا ہے, ادھر بیچا اٹھایا, اس کی سر پر مارا. مگر ابھی تو عالم ڈیسائیڈ نہیں کرتا اس نے جان بوجھ کر بیچا مارا یا اس نے اچانک ہوا تو شکاف ہوا جناب زینب کو, دوبارہ ہوا اس کی سر مبارک. جیسے مولا علی کو کتنا مصیبت اٹھایا ان لوگوں نے, اہل بیت نے. پھر اسی چوتھے امام نے اس کو غسل دیا, تکفین کیا, ادھر دفن کیا. اور اس وقت روزہ منور ہے. پھر یہی امام واپس مدینہ آیا, پورا زندگی گزارا اس نے اس مدینہ میں. کتنا مصیبت اس نے اٹھایا. روز روز جب کسی بازار میں چل رہا تھا, کوئی کسائی دیکھ رہا تھا, منہ کے بل گرتا ہے چوتھے امام, وہ کسائی ہاتھ جوڑ کر آتا ہے, مولا میں نے غلط کیا. سے کہا نہیں, آپ نے غلط نہیں کیا, آپ نے شریعت محمدی پر عمل کیا. مگر مجھے ایک چیز بتائیے, جب آپ نے اس بیڑ کو, اس بکرا کو ذبح کیا, کیا سب بکروں کے سب بیڑوں کے سامنے کیا؟ نہیں, اس نے مولا میں نے الگ کیا, چھری تیز کیا. کیا کیا؟ میں نے اس کو پہلے پانی پلایا, پھر اس کو ذبح کیا. بس اسی پر ہو رہا ہے. چوتھے سے کہا یہ جانور ہے میرا حسین, میرے سامنے ذبح کیا, وہ پانی مانگ رہا ہے, شمر نے ایک قطرہ بھی نہیں کیا. قیامت تک اسی حال پر چوتھے امام رو رہا ہے. اسی نے فرمایا اے مومنو, اگر پرندہ بھی آپ ذبح کرو, پہلے پانی پلاؤ میرے بابا کے نام پر, کہ حسین کو پانی بھی ان لوگوں نے نہیں پلایا. اس نے 40 سال اس نے کتنا مصیبت اٹھایا. اسی عبد الملک نے آخر کار اس کو زہر دیا بے بسی کی عالم میں. اس نے شاید یہ بہت بار شہادت, یہ آج کا اس کا شہادت نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ اسی دن شہادت ہوا جب خیموں کو آگ لگا, اسی دن چوتھے امام اس دنیا سے مر گیا. بہت بار اس دنیا سے چلا گیا. یعنی یہ اس وقت بھی دربار یزید میں جب بے پردہ جناب زینب کھڑا ہو گیا, اسی وقت امام سجاد کا شہادت ہو گیا. جب ان کی بیٹیاں پفی بے چادر اس کے سامنے, وہ لوگ اس کو پتھر مارو, اسی وقت کتنے بار چوتھے امام کا شہادت پایا. آج آخری شہادت ہے. اس نے امام محمد باقر نے کس بے بس کی عالم میں مزار بقیع میں دفن کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کی قبر جیسے کسی مسافر کا قبر ہے. آپ معمولی آدمی مرتا اس کو گمت ہوتا ہے, مگر چوتھے امام کی ہے. چوتھے امام کربلا میں اس حالم میں امام محمد باقر دفن کیا. صاحبی کتاب لکھا 2 جنازہ دفن ہوا. کسی نے سوال کیا مولا یہ ایک تو چوتھی امام, دوسرے میں کفن میں کیا ہے؟ اس نے کہا جو زولان اس کو ذوق ہے, امام نے ہر وقت وہ اوش اٹھایا, جمع کیا, ایک گٹھی بنایا. اتنا ظلم ہوا, امام بھی دفن ہوا, اس کے ساتھ وہ گوشت بھی دفن ہوا. اتنا ظلم ہوا. اس وقت بھی وہ لین پیچھے نہیں ہٹتے. اس وقت بھی اس 4 معصوم اور جناب زہرا کے اوپر اس وقت بھی سایہ نہیں. کتنا ظلم ہے. بس یہی گزارش ہے, چوتھے امام کے راستہ پکڑو. وہ عزاداری بھی کر رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے. کتنا ظلم ہوا چوتھے امام کے. یہ آج شب قیامت کا شب ہے. آج امام محمد باقر یتیم ہو, مگر میں عرض کروں گا مولا آپ نے چوتھے امام کو عزت سے دفن کیا. تشبیہ تکفیر کہا کربلا کی میدان میں 3 دن پڑا ہے مولا حسین. علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, جناب عباس کا لاشا. ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑے مسمار کیا کربلا میں. اس وقت رسول اللہ بھی رو رہا ہے, فاطمہ زہرا بھی رو. ان للہ و انا الیہ راجعون.